آپ کس شہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ؟ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دو ایسے عجیب اور عقل کو تنگ کر دینے والے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ شخص امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرا خامد ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، اور میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خامد کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگرچہ یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی۔ خامد اپنی بیوی کو ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے، اس معاملے کو کسی طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مدد لی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خامد، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو سلام پیش کیا اور حضرت علی نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت کیا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے خامد سے کہا، اے بندے، جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ میں بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو سچی بات بتاؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے،
بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تیرا نقطہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالے اور بدصورتی پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی اتفاقاً شور کو اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا ہے اور اس کے خامد کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسی طرح دنیا والے یہ مان لے یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں اور کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے بوڑھے کی بڑے بیٹے نے اپنے سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ بچہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی کا نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدجلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی فیصلہ کرنے ہی والے تھے، حضرت علی عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں، اور وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ لے کر آنا، کل انشاءاللہ تعالی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے،
میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی، اور حضرت علی بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حضرت علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ حضرت علی نے دیکھا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ سنایا یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی ہے۔ یا صبح یا قدوس، رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، سو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے قبول ہوتی دعاؤں کو۔ حاجت اور مقصد پورا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے اس شخص پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا جو راستے پر پانی چھوڑ دیتا ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کوا لایا گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شکار تب پکڑا جاتا ہے جب وہ ذکر الہی سے منہ پھیرتا ہے، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کی زندگی سے مصائب و مشکلات کا خاتمہ فرماتا ہے۔ آپ بھی ایک دن کی اس شاندار وظیفے پر عمل کریں اور اپنی حاجات و مناجات کو پورا ہوتے دیکھیں۔ عمل اور ضروری ہدایات: یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے اور اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو ایک روز کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اپنی دعائیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے دیکھو گے، اور قرآن و حدیث میں نیک اعمال کی جانب ترغیبات سے بدیہی طور پر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے آخرت میں کامیابی ہو جائے گی اور انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہی بات مشترک ہوتی ہے، بلکہ ایک آیات میں تو صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ جنت وارث تم اپنے اعمال ہی کی وجہ سے بنائے جاؤ گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث اپنے اعمال ان کی وجہ سے بنا دیے جاؤ گے جو تم دنیا میں کرتے ہیں۔ اور لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جنت اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، ہاں میں بھی جنت نہیں جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ اور یہ بات بھی آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور میزان عدل قائم کر دی جائے گی، لیکن نجات عدل سے نہیں فضل سے ہوگی۔ اس لیے ہمارے بیشتر اعمال نیت کے کسی نہ کسی کھوٹ کی وجہ سے پہلے ہی مرحلے پر ضائع ہو جائیں گے۔ ہم جن اعمال پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی نیت کا ایسا پوشیدہ فساد نکل آئے گا جس کی وجہ سے ہمارا ہر عمل برباد ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔